الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم عکس نقیص کے بارے میں پڑھیں گے۔ عکس نقیص کسے کہتے ہیں؟ قضیے کے صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے طرفین قضیہ کو پلٹ دینا، اسے کہتے ہیں عکس نقیص۔ یعنی اس طرح طرفین قضیہ کو پلٹ دینا کہ موضوع کی نقیص کی جگہ محمول کی نقیص آ جائے اور محمول کی نقیص کی جگہ موضوع کی نقیص چلی جائے، اسے کہیں گے عکس نقیص۔ تو آئیے ہم کتاب سے پڑھتے ہیں کہ عکس نقیص کسے کہتے ہیں اور عکس محصورات اربع کا عکس نقیص کیا آتا ہے، اس تعلق سے مثالوں کے ساتھ آئیے ہم کتاب سے پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 40، عکس نقیص۔ قضیے کے صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے طرفین قضیہ یعنی موضوع و محمول کی نقیص کو اس طرح پلٹ دینا کہ موضوع کی نقیص کی جگہ محمول کی نقیص اور محمول کی نقیص کی جگہ موضوع کی نقیص آ جائے۔ مثال دیکھیں، جیسے کلو مؤمن متدین کا عکس نقیص کلو لا متدین لا مؤمن ہے۔ دیکھیں مومن کی نقیص کیا آئے گی؟ لا مومن، اور متدین کی نقیص لا متدین۔ تو پہلے یعنی عکس سے پہلے ہم صرف نقیص بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ کلو لا مومن لا متدین۔ پھر ہم لا متدین کو موضوع بنائیں گے اور لا مؤمن کو محمول بنائیں گے، تو اس طرح ہو جائے گا کہ کلو لا متدین لا مؤمن۔ اس طرح کلو انسان حیوان کا عکس نقیص کلو لا حیوان لا انسان ہے۔ کلو لا حیوان لا انسان ہے۔ یہاں سے محصورات اربع کا عکس نقیص کیا آتا ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1، موجبہ کلیہ کا عکس نقیص موجبہ کلیہ ہی آتا ہے۔ موجبہ کلیہ کا عکس نقیص موجبہ کلیہ ہی آتا ہے۔ دیکھیں، جیسے کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان، اس کا نقیص آتا ہے کلو لا حیوان لا انسان۔ نمبر 2، موجبہ جزیہ کا عکس نقیص نہیں آتا۔ موجبہ جزیہ کا عکس نقیص آتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، سالبہ کلیہ کا عکس نقیص سالبہ جزیہ آتا ہے۔ سالبہ کلیہ کا عکس نقیص سالبہ جزئیہ آتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، لا شیء من الانسان بحجر، یہ سالبہ کلیہ ہے کیونکہ یہاں پہ سالبہ کلیہ کا جو سور ہے لا شیء وہ موجود ہے۔ دیکھیں، لا شیء من الانسان بحجر کا عکس نقیص بعض لا حجری لیس بلا انسان ہے، یعنی بعض لا حجر انسان ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لا شیء من الانسان بحجر یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ۔ اس کی نقیص کیا آئی؟ سالبہ جزیہ۔ بعض لا حجر، یہاں پہ بعض سالبہ جزیہ کی مثال ہے، سالبہ جزیہ کا سور ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض لا حجری لیس بلا انسان یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ ہے۔ الحاصل یہ کہ سالبہ کلیہ کا عکس نقیص سالبہ جزئیہ آتا ہے۔ نمبر 4، سالبہ جزئیہ کا عکس نقیص سالبہ جزئیہ آتا ہے، یعنی سالبہ جزئیہ کا عکس نقیص سالبہ جزئیہ ہی آتا ہے۔ جیسے بعض الحیوان لیس بفرس، بعض جانور گھوڑے نہیں ہیں، اس کا عکس نقیص کیا آئے گا؟ بعض لا فرس لیس بلا حیوان، بعض یعنی بعض لا فرس لا حیوان، بعض لا فرس حیوان ہے، یعنی لیسا اور لا
دونوں مل کر کے نفی نفی اثبات ہو گیا، اس لیے بعض لافرس حیوان ہیں۔ یہاں فائدہ بتلا رہے ہیں، موجبہ جزیہ کا عکس نقیض نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ موجبہ جزیہ کا عکس نقیض صرف اور صرف کیا آ سکتا ہے، موجبہ جزیہ ہی آ سکتا ہے۔ یعنی موجبہ جزیہ کا اگر عکس نقیض آئے گا تو کیا آئے گا، عکس نقیض موجبہ جزیہ ہی آئے گا، اور یہ ہر جگہ سچا نہیں ہوتا۔ یعنی موجبہ جزیہ کا عکس نقیض موجبہ جزیہ آئے تو یہ ہر جگہ سچا نہیں ہوتا، بلکہ بعض مقامات پر جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جیسے بعض الحیوانی لا فرسن تو سچا ہے، دیکھیں بعض الحیوانی لا فرسن یعنی بعض حیوان فرس نہیں ہے، سچا ہے۔ بعض حیوان فرس نہیں ہے، دوسری کوئی چیز ہے، دوسرے جاندار ہیں، مگر اس کا عکس نقیض بعض الفرسی لا حیوان، یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بعض فرس حیوان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر فرس حیوان ہے، جھوٹا ہے۔ حالانکہ ما قبل گزر چکا ہے کہ اگر قضیہ عکس سے پہلے سچا تھا تو بعد میں بھی سچا ہی رہے، یعنی یہاں پہ صدق کی قید جو تھی وہ باقی نہیں رہی، کیونکہ یہاں پہ عکس سے پہلے یہ قضیہ سچا تھا تو بعد میں بھی سچا ہونا چاہیے، بعد میں سچا نہیں رہا تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ صدق کی جو قید تھی کہ بقائے صدق و کیف کے ساتھ، یہاں پہ صدق کی قید نہیں پائی جا رہی، اس کی فوت کی وجہ سے یہاں پہ عکس نقیض درست نہیں آ رہا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔